پورا سال مسجد میں نہیں گیا بے ایمان، ملا نے اس کو سبق دیا 15 شعبان کو قضائے عمری ہوگی، آ جا مسجد میں۔ یعنی شیطان اس کو وہ پٹیا پڑھاتا ہے، حالانکہ اس 15 شعبان جس کو کہتی ہے شب برات، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ سب ملا کے حلوے کے پروگرام۔ اور پھر آج جو اس میں بدعات شامل ہو گئی، اگر بدعتی ملا میں بھی ہوش ہو تو وہ بھی اپنی بدعت سے رجوع کر لے۔ یہ آتش بازی یہ مسلمانوں کی عبادت ہے یا مجوسیوں کی ہے؟ آتش بازی اس کو عبادت بنا دیا گیا۔ اور پھر مساجد میں پورا تماشا اور نفلوں کی جماعتیں اور قضائے عمریہ، اور ایک بدعت پر کئی شیطان اکٹھے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھنا 15 شعبان کو کسی صحابی نے بھی یہ کام کیا؟ ائمہ میں سے کسی امام کی فقہ، چاروں امام اہل سنت کے محدثین کا گروہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور 11 امام، اور ان میں سے کس نے یہ کام کیا شب برات جو آج کراچی کے بھی بڑے شیخ الاسلام کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے؟ کہتے ہیں تو ساری سندیں ضعیف، لیکن اگر 15-20 جھوٹ مل جائے تو کراچی مفتیان کراچی کہتے ہیں پھر وہ چیز سچ بن جاتی ہے۔ 15-20 جھوٹ مل جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ یہ زبردست نتیجہ ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے نتیجہ ارذل کے ساتھ ہے، لیکن آج ارذل تو گیا، آج جناب 20 جھوٹ مل گئے جی، یہ روایت بھی ہے تو ضعیف، یہ بھی 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 ضعیف، اب ساری مل کے صحیح ہو گئی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں محدث اعظم، محدث اعظم۔ آپ بتائیں ایمان سے کچھ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے؟ دین تو فطرت اور عقل کی ترجمانی کرتا ہے کہ 10 جھوٹ مل کے سچ بن جاتا ہے یا مزید گند بنتا ہے؟ چلو ان ملا کو سمجھ نہ آئے، اٹھا نصب الرایا، ذیلی کی کتب اٹھا اور اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، وہاں لکھا ہے کہ اگر متعدد اسانید ضعیفہ مل جائے تو وہ ذوق میں اضافہ کرتا ہے، اس سے وہ روایت ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم مجتہد فی الفنون بنے بیٹھے ہو۔ اب یہ شعبان شروع کہاں سے ہوئی یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ یہ شب برات، برات والی رات، تبرے والی رات، برات والی رات، تبرے والی رات، کہتی ہیں کہ اس رات قسمتیں لکھی جاتی ہے، مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ خبردار، وہ قرآن پاک نے خود بتا دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، انا انزلناہ۔ جہاں سے مولویوں کو دھوکہ لگا وہ رگ میں پکڑ رہا ہوں۔ یہاں اکرمہ ایک بزرگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے، 15 شعبان۔ یہ اس مسئلے کی بنیاد بنی کہ 15 شعبان کو قرآن آیا، انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اکرمہ اس کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ اکرمہ سے اگر رسی نکالی جائے تو یکذب علی ابی، یہ سارا دن ہمارے ابا کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، یکذب علی ابی، اس لیے ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ لیکن حضرات اقداس کو تو زنجیر ڈالنا چاہیے، جو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ثابت
ہے وہ رسی تو یہ زنجیر کے مستحق ہے، ان کو گلے میں زنجیر ڈالنا چاہیے۔ تو خیر اب آؤ، آپ کو پتا ہے قرآن کب آیا؟ شعبان میں، رمضان میں؟ جی اب شب برات کی بنیاد رکھنے والے کہتی ہیں قرآن آیا کس میں؟ شعبان میں۔ اب گئے پھنس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا۔ اب قرآن نے متعین کر دیا وہ شعبان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، ایک ہے آسمان میں بیت العزت، لوح محفوظ سے بیت العزت میں 15 شعبان کو آیا، اور پھر نیچے رمضان کو آیا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بیت العزت، اس کا کوئی ثبوت؟ تو کہتے ہیں حدثنا ابی، کوئی ثبوت نہیں، ایسے بٹ گیٹ تعویلیں۔ اسی لیے ابن العربی مالکی مفسر نے زبردست تبصرہ کیا، فرماتی ہیں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ایک روایت بھی 15 شعبان کی فضیلت پہ موجود نہیں، ایک بھی روایت صحیح نہیں، سب ضعیف کمزور روایتیں لے کر ملا نے حلوہ پارٹی قائم کی ہوئی ہے اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ لیکن پھر یہ آیا کہاں سے؟ صحابہ کے علم میں نہیں تھی یہ 15 شعبان، اور یہ شب برات صحابی کو معلوم نہیں ہوا، پیغمبر کو معلوم نہیں ہوا، اور بعد کے بدعتیوں نے یہ عبادت دریافت کر لی ہے، نیکی دریافت کر لی ہے۔ تو اب سمجھو یہ آیا کہاں سے؟ تو یہ آیا ہے اہل تشیع سے۔ کہاں سے آیا؟ اہل۔ اس رات کو وہ کہتے ہیں ہمارا مہدی پیدا ہوا تھا، اور پھر گم بھی ہو گیا۔ آپ بڑے بڑے دریاؤں پہ جا کے پتہ کرو، اہل تشیع کے لوگ ان کے ہاتھ میں رکے اور خط ہوں گے، اور وہ دریا میں وہ خط ڈالتے ہیں، امام قائم آل محمد، الامام المنتظر، اس پہ خط ڈالے جا رہے ہیں، وہ یہ دریا میں ڈالتے ہیں۔ ان سے پوچھو جی آگے کیسے جاتے ہیں؟ کہ مچھلیاں لے جاتی ہیں امام مہدی تک، اسی رات کو ڈاک خانہ ڈاک وہاں پہنچتی ہے۔ تو یہ سب روافض، اہل بدعت، اہل تشیع کی من گھڑت عید ہے، اور ان کی من گھڑت رات ہے۔ باقی رہ گیا، اللہ نے خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے مبارک رات میں، مبارک رات میں، اور اس مبارک رات میں قرآن مقدس آیا۔ یا اللہ کیا پیغام لایا قرآن! ایسی بابرکت رات میں سونا حلوے کھانے والا بدعتی ہزاروں حلوے کھا لے، ہے بے شک ٹپکولیاں باندر کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہے، جب تک اس قرآن کا مسئلہ نہیں مانے گا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ کے ہاں تیری انسانیت بھی مقبول نہیں۔ اولئک شر البریہ، قرآن پاک کا وہ مسئلہ تو مان۔ قرآن آیا رمضان میں، شعبان میں نہیں آیا، تو مسئلہ کیا لایا؟ انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع، انہو هو السمیع، فرمایا اے لوگو بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ۔ یہ جملہ آگے کھڑا ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنا پڑھتا ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارکہ حلوے والی رات۔
ہاں آتش بازی والی رات، کیا ایسا مانا ہے؟ سنو برکت والا مسئلہ سن، کوئی پیغمبر موت کے بعد نہیں سنتا، کوئی ولی اللہ مرنے کے بعد نہیں سنتا، کوئی زندہ یا مردہ مافوق الاسباب۔ یہ اس مسئلے کی یہ مسئلہ برکت والا، اور یہ ہے قسمتوں کا فیصلہ کرنے والی رات۔ جو اس مسئلے کو مان گیا اس کی قسمت میں جنت لکھ دی گئی، اور جو اس مسئلے کا منکر ہوا اس کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی۔ قسمتوں کی تقسیم ہے قادر، یہی تقدیر اور قسمت کے فیصلے ہیں کہ قرآن مقدس مسئلہ لایا، اور مسئلہ یہی ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آجا تو اس میں کس سے یہ شروع ہوئی؟ اہل تشیع سے۔ پھر ایک بدعت کا اصول بھی ذہن میں رکھ لو، نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات سے ماخوذ مستنبط ضابطہ کہ جو بدعت ہوتی ہے یہ کئی گناہوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ جہاں بدعت ہوگی کئی گناہوں کو اپنے ساتھ ملا لے گی، کئی گناہ مل گئے۔ اب دیکھ لو، انہوں نے یہ بدعت نکالی نصف شعبان، اچھا کئی کہتے 15 شعبان کا چلو روزہ رکھ لیتے، مطلب کچھ نہ کچھ بیماری ہے صحیح، رات سویا رہے اور دن کو روزہ، اس تخصیص کے ساتھ روزہ بھی ثابت نہیں۔ اور اس 15 شعبان میں کوئی عبادت مشروع، ہاں ویسے جو آپ کا معمول ہے کرتے رہے، کوئی خاص عبادت نہ اللہ کے رسول نے مقرر کی، نہ اللہ نے، نہ پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں عورتوں اور مردوں کا اختلاط، پھر مساجد کی بے حرمتی، پھر آتش بازی، پھر عقیدے کی غلطی، پھر پیغمبر کی مخالفت میں ایسے ایسے دھوکے، پورا سال نماز نہیں پڑھی، اس رات قضاء عمری سے سال کی قضا پوری ہو گئی، سال بسال قضاء عمری پڑھتا رہے۔ اور بھی اس میں بدعت نہیں، صرف فسق نہیں، فسق و فجور کی پوری آندھی ہے۔ اس لیے علماء امت پہ واجب ہے کہ اس بدعت کی تردید کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ ملا کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا منزل دین نہیں ہے جس کو تم لے رہے ہو، یہ تمہارے مولوی کی خواہش، اسی کی شامت پہ مبنی دین ہے، یہ محمد کا اسوہ حسنہ قطعاً نہیں ہے۔